سبسکرائب کیجئے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، در حقیقت جو بھی ایمان والے ہیں ان ایمان والوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جب قرآن مقدس کی یہ آیے کریمہ یا اس قسم کی آیے کریمہ جس میں یا ایھا الذین آمنو اس طرح سے خطاب ہو کہ اے ایمان والو، تو جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب آپ ہی سے رب مخاطب ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کے پکارنے پر تو مسلمان لبیک کہتا ہے، لیکن دعویٰ اپنے آپ کے مومن ہونے کا کرنے کے بعد بھی یا ایھا الذین آمنو سن کر بھی اس کے کانوں میں جوں تک نہیں رہی۔ آپ کا مولا، ہمارا مولا ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اور پیار کے لقب سے، محبت کے لقب سے، شفقت کے انداز میں یہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں فرمایا اس آیے کریمہ میں جس کی میں نے تلاوت کی، یہاں یا ایھا الذین آمنو فرمایا۔ تو اب جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کچھ چھوڑ دیں اور اللہ کے فرمان کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کر دیں کہ کیا کہنا چاہتا ہے مولا، کیا فرمانا چاہتا ہے ہمارا رب ہم کو۔ کم نصیبی یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہہ رہا، اور کہیں کوئی پکارنے والا نہیں، پھر بھی مسلمان بالکل الرٹ ہے، بن پکارنے والوں کے بات سننے کے لیے تیار ہے، لیکن مولا پکار رہا ہے تب بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ مثال کے طور پر شراب کے دروازے پر کھڑے ہو کر کوئی نہیں کہتا کہ آؤ شراب پینے کے لیے، سنیما گھر کے دروازے پر کھڑے رہ کر کوئی نہیں کہتا کہ آؤ سنیما دیکھنے کے لیے، آئی پی ایل میچ کے لیے کوئی دیکھنے کے لیے تمہیں آواز نہیں دیتا کہ آؤ دیکھنے کے لیے، لیکن میچ شروع ہونے سے پہلے بیٹھ گئے، بن بلائے شراب کے اڈے پر بہت سارے مسلمان پہنچ گئے، بن بلائے بہت سارے جوے کے اڈے پر پہنچ گئے، لیکن حیرت کی بات ہے بن بلائے گناہوں کے اڈے پر تو مسلمان چلا جاتا ہے، خدا کے بلائے پر مسلمان کان دھرنے کو تیار ہے۔ اور پھر یہ مسلمان کہتا ہے کہ ہم زمین پر زوال پذیر کیوں ہیں؟ تم نے خدا کی سنی کب؟ اور جنہوں نے سنی وہ زمین کے اوپر بھی مزے میں تھے اور زمین کے اندر بھی مزے میں ہیں۔ جنہوں نے سنی وہ زمین کے اوپر بھی مزے میں تھے، زمین کے اندر بھی مزے میں ہیں، اور میدان محشر کے اندر بھی مزے میں ہیں۔ جنہوں نے سنی دن میں 5 مرتبہ مؤذن بھی پکارے تب بھی توجہ نہیں، اور قرآن میں تو اللہ نے جا بجا فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ آپ جانتے ہیں صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین جب یا ایھا الذین آمنو ان کے سامنے پڑھا جاتا جو کام ہوتے سب چھوڑ دیتے تھے اور بالکل ہم وطن گوش ہو جاتے، ہمارا مولا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیا فرمانا چاہتا ہے۔
بیوی کی پکار پر لبیک، ماں کی پکار پر لبیک، بچے کی پکار پر لبیک، خدا اور اس کے رسول کی پکار پر کوئی لبیک کہنے والا ہے بھی اور بہت سارے نہیں بھی۔ تو میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں میرا کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب تیار ہو جاؤ اس رب کے فرمان کو سننے کے لیے جس میں اللہ نے مومنوں سے خاص طور پر کچھ حکم دیا۔ فرمایا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب تک اللہ سے نہیں ڈرو گے گناہوں سے نہیں بچ سکو، اس لیے کہ ڈر پہلے ہوتی ہے کسی بھی چیز سے اور بعد میں آدمی اس سے بچتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، پہلے کسی چیز سے وہ ڈرتا ہے پھر وہ بچتا ہے۔ اگر ڈر کا علم نہ ہو تو بچے گا نہیں۔ بھئی میں آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہیں کہ آگ کا کام جلانا ہے تو آپ آگ سے بچتے کہ جلیں گے تو تکلیف ہوگی؟ تو آگ کا کام جلانا ہے یہ آپ جانتے ہیں تو آگ میں اپنے ہاتھ کو نہیں ڈالتے، آگ سے بچتے ہو اس لیے کہ آگ سے ڈرتے ہو۔ سانپ سے ڈرتے ہو، آتا دیکھ کر بھاگ جاتے ہو، بچتے ہو اس سے۔ یہ تو نہیں کہ سانپ کو نکلتا دیکھ کر اچھے سے اچھے لوگ آتا سانپ کو دیکھیں گے اٹھ کے بھاگ جائیں گے، بچیں گے اس سے۔ تو ڈرو گے تو بچو گے۔ تو میرے کریم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اللہ کی پکڑ بہت سخت ترین ہے۔ اللہ تمہارے ظاہری باطنی ہر عمل سے آگاہ ہے۔ اللہ عز و جل مالک یوم الدین ہے۔ اللہ عز و جل کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ وہ اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو ساری کائنات کے انسان مل کر کے بھی اس کو نہیں چھڑا سکتے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ سے ڈرو یعنی گناہوں سے بچو۔ گناہ کریں گے وہ پکڑ لے گا، گناہ کریں گے وہ سزا دے گا، نافرمانی کریں گے اس کے عتاب کے شکار ہو جائیں گے۔ وہ بڑی قوتوں کا مالک ہے اور اس سے اگر کسی کو پکڑنا ہے تو سی آئی ڈی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آئی بی کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اگر کسی کو پکڑنا ہے تو فوج اور پولیس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ بندہ کہاں ہے اگر زمین کو حکم دے دے اللہ تو زمین اسے پکڑ لے، اس کو کسی فوج کی حاجت نہیں۔ وہ پکڑنا چاہے تو کہیں بھی بندے کو پکڑ لے، اور جب پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ وہ قوتوں کا مالک ہے، اور اگر اس کی قوت کو سمجھنا ہے تو میں ایک آیت سے سمجھا دوں، صرف ایک آیت سے۔ بڑے بڑے سرما، بڑے بڑے طاقتور، بہت زیادہ باڈی گارڈ رکھنے والے، بہت ٹائٹ سیکیورٹی رکھنے والے، ایک مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، باڈی گارڈ رکھنے والے، میٹل ڈیٹیکٹر، ایک ایک چیز کی چیکنگ کہ کہیں سے بھی کوئی پرندہ پر نہ مار جائے۔ آپ نے جانا دیکھا ہوگا، اوباما ہندوستان آیا تو اس کو ہندوستان کی سیکیورٹی پر بھی بھروسہ نہیں، اپنے باڈی گارڈ، اپنے سیکیورٹی، اپنی کار سب لے کر
ارے بھائی تو آنا ہی نہیں چاہیے، تم کو بھروسہ نہیں، سب کچھ اپنا لے کر کے آیا. لیکن کیا کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ اوباما 200 سال تک جیے گا؟ وہ سیکیورٹی میں رہے، وہ 1000 پہروں میں رہے، لیکن جب میرا مولا چاہے گا روح نکالنی ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا ہے. کسی میں طاقت، اسی لیے قرآن نے چیلنج کیا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. میرے کریم نے فرمایا جب روح حلق میں اٹکتی ہے تو لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے، مریض کو سکرات کے عالم میں، بیٹا چاہتا ہے باپ بچ جائے، بیٹا بالکل قریب، ڈاکٹر قریب، نرس قریب، بیوی قریب، بھائی قریب. کیا تمنا ہے ان قریب رہنے والوں کی، ذرا پوچھو تو یہ قریب رہنے والوں کی تمنا یہ ہے کہ یہ بچ جائے، اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے میں قریب ہوں. لیکن یہاں میرا رب فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. اے بندو تم سمجھتے ہو کہ اس بندے سے تم قریب ہو، میرا مولا فرماتا ہے تم سے زیادہ میں اس سے قریب ہوں، میں قریب. لیکن تمہارے اور مجھ میں فرق یہ ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے. بہت خوب، سبحان اللہ. کیوں قریب کھڑے ہو؟ تاکہ روح نہ نکلے، یہ مرے نہیں، اس کے لیے قریب کھڑے ہو. کیا کر رہے ہو؟ پیسہ ہے ہمارے پاس، جرمنی سے ڈاکٹر بلا کر کھڑا کر دیے، کیسے مرتا ہے دیکھتے، سیکیورٹی لگا کر رکھی ہے، کیسے موت آتی ہے دیکھتے. اچھا بہت طاقتور ہو تم. تو اب میرے مولا نے چیلنج کیا، ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. اگر تم بے بس اور طاقتور، تم بے بس نہیں ہو اور طاقتور ہو تو آؤ میرے بندو، آج میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ میں اس کی روح نکالتا ہوں، اگر تم سچے ہو تو پلٹا کر کے بتا. بہت خوب، سبحان اللہ. ہے کوئی طاقتور؟ ورنہ بڑے بڑے بادشاہ مرتے ہی نہیں، لیکن موت سے کوئی بچ سکتا نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں ایک صاحب تشریف فرما تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام پہنچے اور اس بندے کو گھور کر کے دیکھ رہے تھے، وہ گھبرا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے فرمایا کیوں گھور کے دیکھ رہا ہے اس کو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت یہ آپ کے پاس کھڑا ہے، اس کی روح تو مجھے چائنا میں قبض کرنی ہے اور ٹائم ہو چکا ہے، ابھی تک یہاں پر ہے. اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پر پہ اڑا کر کے اس کو چائنا لے گئے، وہاں اس کی روح قبض کر ڈالی. تو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ طاقت خدا کے پاس ہے، جب ہم جانتے ہیں قوت کا مالک خدا ہے، جب جانتے ہیں زندگی کا مالک بھی خدا ہے، جب جانتے ہیں روزی کا مالک بھی خدا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ سب سے ڈرتے ہو. شیر بھی اس وقت کھائے گا جب مولا چاہے گا، آگ بھی اس وقت جلائے گی جب مولا چاہے گا. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ میں ڈال ہی دیا گیا تھا، جلائی نہیں، وہ باغ بن گئے کیونکہ مولا نے نہیں چاہا. حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تھی بیٹے کی گردن پر، گردن نہیں کٹی، کام چھری کا کاٹنا ہے، لیکن مولا نہیں چاہتا تھا کہ گردن کٹے.
تو کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز اس وقت تکلیف دیتی ہے جب خدا چاہتا ہے. لیکن ہم چھری سے بھی ڈرتے ہیں, آگ سے بھی ڈرتے ہیں, خدا سے نہیں ڈرتے. اور ڈرتے ہوتے تو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے اور گناہ سے بچتے. لیکن کہاں آج بچے رہے مسلمان, کہاں بچ رہے ہیں؟ جو آیا کرنا ہے, جیسا آیا کون دیکھتا ہے, کون دیکھتا ہے؟ ارے اس سے کون پوشیدہ ہے, اس سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. مولا فرماتا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ بھی آسمان میں چیز, علیہ شیء فرمایا گیا, کوئی بھی چیز. اب چیز کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں چیز؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جو نہ تھی اور اللہ نے فرمایا ہو جا, اور وہ وجود میں آ گئی, وہ ہو گئی چیز. اور ہر چیز کرتی کیا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, ہر چیز. تو کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں, کوئی چیز. جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ آسمان میں. اے بندے, تو گھر کی چار دیواری میں گناہ کیسے کر پائے گا جبکہ تو بھی خدا سے چھپا ہوا نہیں ہے؟ کیوں آج کا مسلمان انٹرنیٹ کے اوپر گناہ دیکھتا ہے؟ کیوں یہ ساری برائیاں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا. تو میرے کریم نے فرمایا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اور ڈرنے سے مراد گناہ سے بچو. ڈرو گے تو بچو گے, اور نہیں بچتے اس کا مطلب تم اللہ سے نہیں ڈرتے. اور جو ڈر بچتے تھے گناہوں سے, وہ ڈرتے تھے اس لیے بچتے تھے. وہ اس کی قدرت کو جانتے تھے, اس کی طاقت کو جانتے تھے. اللہ کے ولی چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.